اللہ ہی اللہ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، بس یہ جانی اللہ والا پردے کا پردہ ہے مین۔ اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ آپ کے منہ میں میری آواز ہے۔ صاحب اب جھگڑا ہو جائے آپ گالی بکیے یہاں مدرسہ والے سنیں، زور سے پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ کر سمجھو کیا ہے مین، اللہ ہی اللہ، پڑھ کر سمجھو کیا ہے مین، اللہ ہی اللہ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، بس یہ جانی اللہ والا پردے کا پردہ ہے مین۔ اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میم ہی سے محبت بنایا، کیا بات ہے، میم سے ہی محبت بنایا، میم ہی سے محبت بنایا، میم نے مسکرانا سکھایا، میم لکھ لکھ کے دل میں بسا لے، میم لکھ لکھ کے دل میں بسا لے، میم سے معرفت کا پتا لے، میم میں جس تگے ابتدا ہے، میم پر ختم آدم ہوا ہے، ارے میم ہی موت کا مدعا ہے، میم ہی موت کا مدعا ہے، میم میں مغفرت کی صدا ہے، میم سے ہم نے مرکز پڑھا ہے، میم سے ہم نے مرکز پڑھا ہے، سچی بات جو نہ مانے، واہ زور سے بولے سبحان اللہ، سچی بات جو نہ مانے، سچی بات جو نہ مانے، وہ نادا ہے اور دیوانے، جنت کا رستہ ہے مین۔ اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھ دیجئے، جن کے یہاں تشریف لائے ہیں ان کے جو دل کی مراد پوری ہو جائے، ہے نا، کلمہ پڑھنے کی برکت سے، زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، من سے ماں کا دامن ملا ہے، کیا بات ہے، من سے ماں کا دامن ملا ہے، یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے، ماں کا سایہ بہت محترم ہے، ماں کی آغوش باب کرم ہے، ارے ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت، ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں کے درجے کو جس نے بھی جانا، اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ، ماں کے دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت، درس انسانیت کا پڑھایا، نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا، ارے ماں اگر سچ دل سے پکارے، ماں اگر سچ دل سے پکارے، ایسا طوفان میں ہو کنارے، یوں تو آئے تو عزت ملے گی، اے ماں کے دامن میں رحمت ملے گی، تو ماں کے دامن کو نہ چھوڑو، واہ کیا بات ہے، دامن کو نہ چھوڑو، اس سے ہرگز نہ منہ موڑو، پاکیزہ رشتہ ہے مین۔ اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی جو دے اسے لے لو، نبی جن چیزوں سے منع فرما دے اس سے باز آ جائے. اب ہم جتنے لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے سوال ایسا ہے کہ ہم لوگ کو جو نبی کے صدقے ملا ہے یا نبی نے جو دیا ہے اسے سنبھال رکھا ہے اور جن سے منع فرمایا یا اسے سنبھال رکھا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں زیادہ تر جو معاملہ ہے جن چیزوں سے منع فرمایا گیا انہی چیزوں کو زیادہ تر ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اب پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملا. صاحب سمبھو ہے، آسانی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ نبی کی محبت سینے میں بسانا ہوگا، واہ واہ حق ہے. نقش قدم پر عمل کرنا ہوگا، بزرگوں کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ کو کامیابی ملے گی. سب سے قیمتی چیز جو ہمیں ملا ہے نبی کی بارگاہ سے وہ ایمان کی دولت ہے. جو ہمارا ایمان ہے وہی محفوظ نہیں ہے تو تقریر کیا خاک اثر کرے، بولی کیا خاک اثر کرے. صاحب میں تو ٹوپی پگڑی والے کو بھی یہی بات کہتا ہوں. کیا بات ہے؟ بڑی بڑی پگڑی باندھ کے جو گھومتے اسے بھی یہی جملہ سناتا ہوں. ایسا ہے بولتے ضرور ہے آپ مگر آپ کے سینے میں بات اتر نہیں رہی. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ کا بھی ایمان کمزور ہو گیا ہے. واہ. اس لیے پیسے کی جو خواہش ہے آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، مفتی صاحب سے پوچھیے، اس کی تمنا کرنے والا، اس کی آرزو کرنے والا، اس کی طرف دوڑ کے بھاگنے والا، لوگوں کو خوش کرنے والا کہا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا. پوچھے صاحب سبق مل جائے گا. پھر وہی کہتا دین سکھانے کے لیے اگر ایسا مولوی آئے اور ایسی پگڑی والا آئے تو کیا دین سینے میں اترے گا صاحب؟ دین سینے میں اتارنے کے لیے آپ کو ایسا عالم بنانا پڑے گا جو شیر نیپال کے نقش قدم پر عمل کرتا ہو. اس کو نہ بلایا جائے جو شیر نیپال اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم نہیں ہو. ایسے کو بلائیے جو دین کا سچا داعی ہو، دین پر چلتا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو. کیا بات ہے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو. کیا بات ہے؟ جملہ آپ نے بہت زبردست دیا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ سنیں تقریر ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے کیونکہ بڑے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی سنیں. یہ اپنے ہیں صاحب. بس ہاں یہ ہے کہ اپنے کو بھی ہم کہتے ہیں حضور ہم جیسے غریب مولوی اگر مہمان کے طور پہ آ جائے تو ہم لوگ کا بھی خیال رکھیں. واہ کیا بات ہے. زندہ باد. میرے علاقے میں یہ صاحب لوگ گئے ہوں گے، ان سے پوچھئے 10 منٹ بول کر کے ہم نکل گئے، پورا میکے تھما دیا. ہم کا بولیے اور سنبھالیے. تک گھبرا بھی گئے کہ اللہ جانے کے بعد کوئی مولانا آ کے کہہ دیا کہ ہم کو پڑھوائی کریں گے کیا. مگر الحمدللہ ایک مرتبہ ولی اللہ بول کے چلا گیا تو نہ کوئی دائیں کر سکتا نہ کوئی بائیں کر سکتا. بے شک بے شک. اس کو پتا ہے کہ یہ پکا شیر نیپال کا ماننے والا ہے. جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، جو بولتا حق بولتا. اب بولتا ہی نہیں صاحب، سینے پہ چڑھ کے بھی بولنا جانتا ہے. ولی اللہ اس کا نام ہے صاحب. سنیں آپ محبت سے. بڑے لوگ ہیں الحمدللہ، میں ان کی قدر کرتا ہوں. یہ ادارہ چلاتے ہیں، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ چلاتے ہیں. ادارے سے محبت کریں. یہ تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ محبت کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. اب یہاں سے میری تقریر سنیے. ایمان اور اخلاق کو مضبوط کر لیجیے. یہ دو چیز بڑھیا کر لیجیے، آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے، آپ کی کامیابی تلنگی ہے. واہ. آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آپ کو کوئی دھکیل نہیں سکتا. آسان لب و لہجہ کوئی دھکا دے کے باہر نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آ سکتی ہے مگر رسوائی نہیں آ سکتی. حق ہے حق ہے. پریشانی آ سکتی ہے، رسوائی نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم سچے غلام نبی ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. صاحب سنیں، اخلاق بڑھیا کیجئے جو نبی نے بتایا ہے. ایمان کی بات کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی آؤں گا تو. آپ اخلاق کا ایک دو جملہ سنیں اب پھر ہمیں اجازت دے دیں. سنیں صاحب، اگر واقعی سننا پسند کرتے ہیں تو سب لوگ اتنی زور سے درود پڑھیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. زور سے پڑھیے.
سیدنا مولانا محمد مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و صلی سلام علیک یا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ ہاں جی دل سے سن لیں گے صاحب. اس بات کو میں اتنی آسان لب و لہجے میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے. اب کل جب چوک چوراہے پر چائے پینے کے لیے بیٹھے تو کوئی پوچھ لے کہ مولانا بلائے تھے, کہاں سنے کہاں سمجھے. ہاں بڑی اچھی بات کہا, ارے کہاں بولا تو یہ نہ یاد ہے نہیں چلے گا کام. یہ اچھی بات نہیں. آپ سنیے, یاد کیجئے اور اس کو سنائیے بھی کہ مولانا نے نبی پاک کی بات سنائی. اب بڑی اچھی بات سنائی. اور وہ یہ بات ہے اگر ہم اس پر اس عمل کو اگر اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو امید ہے کہ پھر ہمیں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا, پھر امید ہے کہ کوئی ہمیں زیر نہیں کر سکتا, پھر کامیابی ہمارے لیے ہے, فتح ہمارے لیے ہے نا, اور اللہ کی مدد میرے لیے. سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے جنگل میں پہنچے آرام کرنے لگے. اب جب آرام کرنے جانا کہیں اور ہے تو تھوڑی دیر ٹھہرے. جب ٹھہرے تو جنگل میں بکری چرانے والا قریب آ گیا. وہ تھا غلام. ایسے ہی غلام قریب آیا. اللہ کے نبی اپنے صحابہ اکرام کو باتیں سنا رہے, باقی سمرات اچھی اچھی باتیں سنا رہے کہ اس پر چلے ایسے کریں. جب سنا رہے تو تمام صحابہ سن رہے. اب بغور سماعت کرنا. جب سن رہے تو وہ جو ہے بکری چرانے والا غلام وہ بھی دیہاتی آ کر کے قریب ہو کر کے سننے لگا, مگر جہاں پہ کھڑا ہوا وہ دھوپ کی جگہ دھوپ اگا ہوا وہیں پہ کھڑا ہو گیا, وہیں سے کھڑا ہو کے سننے لگا. اللہ کے نبی فرماتے وہاں کیوں کھڑے, اندر آ کے بیٹھے, یہاں بیٹھ کر کے سنیں. کہا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں, آپ بڑی اچھی بات سنا رہے ہیں. اور سنانے والا باقوال ہے الحمدللہ, سبحان اللہ. چہرہ چمک رہا ہے. آپ سنا رہے ہیں مجھے تسلی مل رہی ہے, آپ سنا رہے ہیں سکون مل رہا ہے, آپ سنا رہے ہیں دل کو جو ہے اطمینان حاصل ہو رہا. آپ سنائیے, بڑی اچھی بات سنا رہے ہیں. جب اللہ کے نبی سنانے لگے نا تو یہ کہا کہ مجھے اندر آنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ کہا جس سماج میں رہتا ہوں, جس معاشرے میں میں رہتا ہوں, جس پبلک میں میں رہتا ہوں, جہاں پہ میں رہتا ہوں زندگی گزارتا ہوں, وہاں کے لوگ مجھے برابری میں نہیں بیٹھاتے, لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں, لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جو بدن سے پسینہ نکلتا ہے وہ بدبودار ہے, اس سے بدبو آتی ہے. بدبودار کی وجہ سے, اس کی مہک کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. کہا کہ پھر میرے جو شکل و صباحت ہے, جو میرے چہرے کا حلیہ ہے, اس کو دیکھ کر کے لوگ مجھ سے قریب نہیں ہوتے. درود پڑھے اللہم صلی علی حضور. بہت اچھی تقریر. ایسے کیسے کام چل رہے؟ صاحبان جو بہت دستار و ٹوپی کو کچھ نہیں بول رہے ہیں. صاحبان جو بہت دستار جو ابلیس کی شاگردی کہا کرا, چلو کہاں گیا سب کچھ دے دیے. ابھی وولٹیج بڑھایا, لگتا ہے جنریٹر بڑھیا لائن بجائے گا. جنریٹر بہت لائن میں بجائیے نا یار, لائن. ہلو ہلو رہنے دیں, سنیں ایسا ہے, آپ توجہ دیجئے, تھوڑی دیر سن لیجیے, تھوڑا چہرہ اٹھا کر کے سن لیجیے. اسٹیبلائزر ہی اس کا صحیح نہیں. سلام پڑھ بلا مائکی کی بولی جب تک. ہلو, ارے بھائی آپ کا اسٹیبلائزر کام صحیح سے نہیں کر رہا. اس کو لائٹ کو جلنے دیجئے, ہم دیکھیے بول لیتے ہیں کیسے بڑھیا بولیں گے انشاءاللہ. درود پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھے. کہا حضور نہیں بیٹھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں. میں نے بتا دیا نا پسینے سے بدبو آتی ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, اور آپ سننے دے رہے ہیں یہی میرے لیے کافی ہے. آپ محبت سے سنا رہے ہیں یہ میرے لیے کافی ہے. کہا نہیں, یہاں بیٹھے.
کہا کہ حضور نہیں بیٹھ سکتا، اے نورانی چہرے والے اس محفل میں نہیں آ سکتا، آپ کون ہے میں نہیں جانتا، مگر بولی بڑی اچھی ہے آپ کی، اور جتنے لوگ بیٹھے سارے لوگ اچھے ہیں، مگر اس محفل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے جہاں سے پسینہ نکل رہا تھا وہیں پر اللہ کے نبی نے بوسا دیا، واہ چومنے کے بعد سینے سے لگایا، کیا بات ہے، صحیح سینے سے لگایا نا، قسم خدا کی وہ رونے لگا، واہ قدموں کو پکڑا، کہا میں پہچان گیا آپ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے نبی محمد واہ واہ زندہ باد تکبیر، زندہ باد زندہ باد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت، زندہ باد جشن عید میلاد النبی، زندہ باد نعرہ تکبیر، اور کوئی نہیں، محمد رسول اللہ ہے، غریبوں کے غمخوار ہیں آپ، یتیموں کے والی ہیں آپ۔ اتنا جملہ پڑھنے کے بعد مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا، غم زدوں کو رضا، مجدہ دیجیے کہ ہے، واہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے بسوں کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کیا بات، بے کسوں کا سہارا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، کیا اندھے بات، شیشوں میں چمکا، انہیں سمجھے صاحب، جب وہ قدموں کو پکڑا نا کہ حضور میں پہچان لیا آپ کو، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ محمد رسول اللہ ہیں، کلمہ پڑھا دیجئے، دار اسلام میں داخل فرمائیے۔ جب کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آ گیا نا، کہا کہ حضور اب تو غلام میں آپ کا ہو گیا ہوں، اب جانے کی تمنا اور آرزو نہیں ہے، مالک کی بکریاں ہیں، کیا کروں؟ کہا جلدی سے پہنچا دے، کہا حضور جانے کا دل نہیں، کہا نہیں پہنچا کر کے آئے، ساری بکریوں کو لیا، کہا کہ حضور جا رہا ہوں، اس سے پہلے کرم فرما دے، کہا کون سا کرم؟ کہا حضور میرے پسینے سے بدبو دور ہو جائے اور میرے چہرے کی رونق درست ہو جائے، کہا اتنی سی بات، اللہ کے نبی نے اپنا نورانی ہاتھ اٹھایا، چہرے پر پھیرا اور سینے سے لگایا، اب جس جسم سے بدبو آ رہی تھی اب خوشبو آنے لگی، واہ واہ کیا بات ہے، ہاں جی، جس جسم سے بدبو آ رہی تھی خوشبو آنے لگی، جو چہرہ بھدا تھا دیکھنے میں بڑھیا نہیں تھا اب وہی چہرہ چمکنے لگا، اب وہی چہرے پر روشنی پھوٹنے لگی، اب وہ بکریوں کو لیا اور لے کر کے مالک کے حوالے کیا، جیسے ہی مالک کے قریب پہنچا اس کا مالک بھڑک گیا، کہا آپ اتنے بڑھیا آدمی، اتنے اچھے شکل و شباہت کے، آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، آپ بکری لے کر کے آئے ہیں؟ کہا نہیں میں بکری لے کر کے نہیں آیا ہوں، کہا پھر؟ کہا میں اب غلام نبی بن کر کے آیا ہوں، واہ واہ غلام نبی بن کر کے آیا ہوں، یہ جو دیکھ رہے ہیں رونق یہ اپنا کمال نہیں ہے، کہا پھر؟ کہا محمد رسول اللہ کا کمال ہے، واہ اتنا کمال سنا نا صاحب، کہاں ہے صاحب؟ بولیے نا بولیے، بولی بولی ہے اس میں بات، ہلو ہو صاحب، ہم پوری طاقت جھونکے گا، ایسا بیمار پڑوائیے گا ہم کو، منصور بھائی کہیے گا تو ہم لوگ میچ دیجیے سب ادھر سے لے کے آتے ہیں، کیا کریں، اب جلسہ جیسا رہے گا ویسے نہ کہیں گے ہم، وہ تو بھائی کی محبت، یہ حضرت کہہ دیے کہ ہم چلے آئیں گے، تو ایمانداری پوچھے سوئے ہوئے تھے دن بھر، آج کہیں جانے کی تمنا نہیں تھی، کل تکبیر کر کے ہم لوگ اسے تھک گئے تھے، نانپور میں ہماری باری تھی کل، آج نائب شیر نیپال کی باری ہے، ماشاء اللہ ہاں۔ ماشاء اللہ، آج نانپور میں نائب شیر نیپال کی باری ہے، کل میری باری تھی، اور پھر کل دوسرے عالم صاحب ہیں ان کی باری، بہرحال آپ سنیں جائی صحیح کہا نا کہ تو اتنا چمکدار کیسے ہو گیا، ایسا ہے اپنا کمال نہیں ہے، کافر بھائی تو محمد رسول اللہ کا کمال ہے، واہ 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 میں اب وہی مالک چڑھتا ہے، اب وہی محبت کرنے لگا، کہا ایسا کرنا ہم کو بھی نبی کی بارگاہ میں لے چلنا، واہ، اب مالک کو لے کر کے پہنچا نبی کی بارگاہ میں، کہا حضور دمہ کی بیماری نہ ہو جائے گا ہم لوگ